آج کی گفتگو سے قبل میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خطبہ جمعہ ہو یا کوئی بھی وعظ نصیحت درس ہو جو آپ سننے کے لیے بیٹھیں تو کبھی بھی اس کو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہ سنا کریں۔ بعض لوگ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ مجھے میرے نالج میں اضافہ ہو، مجھے نئی باتوں کا پتہ چلے، مجھے کوئی نیا فتویٰ، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا واقعہ، کوئی نئی آیت کی تفسیر، کوئی نئی حدیث، کوئی ایسی بات جو پہلے نہ سنی ہو، مجھے وہ پتہ چلے۔ اس نیت سے نہ سنا کر۔ اس نیت سے یہودیوں نے بھی قرآن و سنت کا بڑا مطالعہ کیا ہے۔ معجم المفہرس لالفاظ الاحادیث 7 جلدوں کے اوپر ایک کتاب ہے جو یہودیوں نے لکھی۔ حدیث کا ایک لفظ لیں تو وہ کتاب بتا دیتی ہے کہ یہ حدیث ذخیرہ حدیث کی کس کس کتاب میں ہے، لیکن وہ کتاب صرف علم دیتی ہے، یہودیوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ یہودیوں کو علم دیتی ہے، ہدایت نہیں۔ جب کوئی بات سنے تو اس نیت سے سنا کریں کہ میں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک جمعے میں اگر ایک بات آپ اپنا لیں تو مجھے بتائیں زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ زیادہ باتیں نہ لے کے جائیں کہ میں نے 10 باتیں ایک جمعے میں کرنی ہے، میں نے 5 باتوں پہ عمل نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک جمعے میں نا آپ صرف ٹارگٹ کر لیا کریں کہ میں نے ایک بات جو سیکھی بس اس ایک بات کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے، اور اگر ایک بات آپ ایک جمعے میں عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی اور آپ زندگی میں خود محسوس کریں گے کہ دن بدن سکون اور راحت اور اطمینان آتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم جو باتیں کریں گے وہ باتیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ اگر ان میں سے ایک ایک بات صرف ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے جمعے سے پہلے آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اگلا جمعہ جب آپ پڑھیں گے تو اس انداز میں نہیں پڑھیں گے، آپ کی روحانی کیفیت یہ نہیں ہوگی، آپ کے دل میں بات اترے گی۔ دل میں بات اتارنے کے لیے دل کے دروازوں کا کھلا ہونا ضروری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ ذو النورین اس لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، صحابی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی انسان کو سوائے عثمان کے یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں آئی۔ یہ شرف ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی کی گئی۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کر سکے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے میری بیٹی رقیہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکنا پڑے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے تجھے بدری صحابیوں والا ثواب بھی عطا فرمائے گا، ہم تجھے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیں گے۔ نبی کی اطاعت جنگ میں شرکت سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ نبی کی اطاعت، نبی کی بات ماننا وہ غزوہ بدر میں شرکت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تبھی تو عثمان وہاں ٹھہرے۔ اور پھر جب انہوں نے وفات پائی
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. کتنے اچھے وہ داماد ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان جب ام کلثوم بھی وفات پا گئی تو عثمان تو نے داماد ہونے کی حیثیت سے میری آنکھوں کو اتنا ٹھنڈا کیا, میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک سبق میں آپ کو یہ سکھا کے جاؤں گا کہ داماد کیسا ہونا چاہیے. داماد کیسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, اور وہ بات بھی ذہن نشین رکھنا. ایک موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی حضرت ابو العاص سے. حضرت ابو العاص اسلام آگے, یہ نکاح ہوا تھا کفر کی حالت میں, یعنی ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. حضرت ابو العاص جو تھے وہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی حضرت ابو العاص سے کی. آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی, اسلام کا اعلان ہو گیا. حضرت زینب اپنے بابا پر ایمان لا کے مسلمان ہو گئی. شوہر کافر ہی ہے, شوہر کافر ہی ہے. شیب ابی طالب ہوا, کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کیا. ایک دن حضرت ابو العاص گھر تشریف لائے, حضرت زینب رو رہی ہیں. حضرت ابو العاص نے پوچھا زینب کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو العاص جس کا باپ پتے کھانے پر مجبور ہو جائے اور جس کا باپ فاقوں پہ آ جائے وہ بیٹی کیسے چین سے سو سکتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے باپ کو کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. حضرت ابو العاص یاد رکھے وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے لیکن شوہر کافر ہے اور بیوی مسلمان ہے, اور ہمارے ہاں ذات کا مسئلہ ہو تو ہم جینے نہیں دیتے, ہمارے ہاں قد کاٹ کا مسئلہ ہو تو ہم تانوں کے تیر برساتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم سارے قلابے ملا کر زمین میں دھنسا دیتے ہیں, اتنے زبان سے تیر برساتے ہیں. مگر ابو العاص پتہ ہے کیسا داماد تھا. ابو العاص نے پوچھا زینب کیا چاہتی ہوں, خواہش کیا ہے؟ حضرت زینب نے کہا ابو العاص میں کھانا پکا دیتی ہوں, میرے بابا تک پہنچا دینا, بس یہی تمہارا احسان ہوگا. حضرت ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے زینب پکاؤ. حضرت زینب نے کھانا پکایا. حضرت ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھپتے چھپاتے پہنچے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو دیکھا نا تو کیا الفاظ کہے؟ کہا ابو العاص کفر اور اسلام کی جنگ اپنی جگہ, وہ جو دشمنی چل رہی ہے وہ اپنی جگہ, مگر ابو العاص آج تو نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. آج تو نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا. پھر وہ وقت آیا, یہی ابو العاص غزوہ بدر میں نوٹ کرنا داماد کیسا ہو. ہم بھی کسی کے داماد ہوں گے, ہمارے بھی کوئی نہ کوئی داماد ہوں گے. کتنے کو ہم نے سکھ دیے ہیں, کتنے کو ہم نے دکھ دیے ہیں, بس یہ ذرا ذہن میں تازہ کرتے رہنا. وہ وقت آیا, غزوہ بدر ہوا, حضرت ابو العاص اپنے سسر کے خلاف میدان جنگ میں تلوار سے جنگ لڑ رہے ہیں. بات سمجھی؟ دشمنی کتنی ہے, جنگ سے بڑی لڑائی تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی. اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حضرت ابو العاص قیدی بنا لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. صحابہ نے کہا طے پایا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا ہے. حضرت زینب بیوی ہیں حضرت ابو العاص کی, بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت زینب نے اپنی والدہ خدیجہ کا ہار اپنی ماں
خدیجہ کا ہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہار اپنے شوہر کو فدیے میں چھڑانے کے لیے بھیجا. فدیے کی چیزیں آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ کس کے بدلے، یہ فلاں آدمی چھوڑ دو، یہ کس کے فلاں چھوڑ دو. آتے آتے وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا، وہ ہار جو خدیجہ کی نشانی تھی، آپ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا یہ ہار کہاں سے آیا؟ بتایا یہ آپ کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو فدیے میں چھڑوانے کے لیے بھیجا ہے. کہا ہے میرے صحابہ، میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یہ آخری نشانی تھی، اس کے پاس کوئی اور مال نہ ہوگا اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے. اگر تم اجازت دو میں محمد اپنے داماد کو ہار بھی واپس کر دوں اور بغیر فدیے کے چھوڑ دوں، یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی باقی رہ جائے گا. وہ صحابہ جو جانے نثار کرنے والے، جو سب کچھ قربان کر دینے والے، کہا حضور آپ کیا بات کرتے ہیں، ہار بھی واپس کیجئے، ابو العاص کو بھی رہا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی وہ جملہ فرمایا، اے میرے صحابہ میں ابو العاص کو رہا کر رہا ہوں. ابو العاص دشمن ضرور ہے، ابو العاص کافر ضرور ہے، مگر ابو العاص داماد بہت اچھا ہے. ابو العاص داماد بہت اچھا ہے. اتنا اچھا داماد، اتنا اچھا داماد کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم آ گیا کہ اب مسلمان اور کافر کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا. پہلے تک کیا تھا؟ ابو العاص کافر، حضرت زینب مسلمان، لیکن میاں بیوی تھے، معاملہ چل رہا تھا کیونکہ جاہلیت میں نکاح ہوا تھا. اللہ کا حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو بلایا اور بلا کر کہا ابو العاص اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، کفر اور اسلام میں نکاح قائم نہیں رہے گا، یا اسلام قبول کرنا ہوگا یا میری بیٹی کو آزاد کرنا ہوگا. سنیں وہ لوگ، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. آج بھی میرے موبائل میں ایک نہیں 20 ایسے میسیجز موجود ہیں، جھوٹے مقدمے بیویاں شوہروں کے اوپر کر رہی، جھوٹے مقدمے طلاقوں کے کیے جا رہے، جھوٹے مقدمے ساز و سامان کے کیے جا رہے. آپ وکلاء سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہماری عدالتوں سے اگر جھوٹ نکال دیا جائے 99% مقدمات ختم ہو جائیں گے، 1% صرف سچے مقدمے رہ جائیں گے، 99% جھوٹ ہے. اور ابو العاص اتنا ایماندار، اتنا شریف النفس داماد تھا، گئے مکہ، گئے زینب کو کوئی تانا نہیں دیا، زینب کو کوئی تکلیف نہیں دی. چاہتے تو زینب کی لاچاری کا ذرا اندازہ لگائیے گا. آج ہمیں پتا ہونا اس بیٹی کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم زندگی اس کے لیے جہنم بنا دیتے. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ پتا ہو اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کے ماں باپ غریب ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر ہم دیکھیں اور ہمارا ظلم دیکھیں. ابو العاص کو پتا تھا یہ مکے میں ہے، اس کا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ مکے میں ہے، میں مکے کا چودھری، یہ میرے عقد میں ہے، میں روک لوں کوئی لے کے نہیں جا سکتا. مگر ابو العاص اتنا اچھا داماد اپنی بیوی زینب کو سارے ساز و سامان کے ساتھ اور بچوں کو اس کے حوالے کر کے مکہ سے مدینے کی طرف روانہ کر کے محمد الرسول اللہ کے حوالے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھنا ایک بات اور، یہ تجربے کی باتیں ہیں، یاد رکھنا، تجربے کی بات بتانے لگا ہوں اور زندگی میں آزما کے دیکھ لینا، انشاءاللہ یہ تجربہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تجربہ میری ذات سے وابستہ تو ہے ہی، مگر اس کا حاصل اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور وہ تجربے کی بات اس واقعے سے یہ سن لو کہ جو بندہ نیت کا اچھا ہوتا ہے، جو بندہ نیت کا اچھا ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ کبھی بھی اسے گمراہ نہیں رہنے دیتا. ابو العاص بندہ اچھا تھا، نیت کا اچھا تھا،
انسان اچھا تھا، اور اسی اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو العاص کو اسلام کی توفیق سے نواز دیا تھا۔ مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے، حضرت زینب وفات پا گئیں، بیوی سے محبت اتنی تھی، 1 سال بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی انتقال ہو گیا، دونوں میاں بیوی جنت میں پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ابو العاص داماد بہت اچھا تھا، عثمان تجھ جیسا داماد ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ایسے داماد بنو، لیکن بات یک طرفہ نہ ہو جائے، بات یک طرفہ نہ ہو جائے۔ اگر داماد ایسا چاہیے تو بیٹی بھی وہ چاہیے جس نے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں وہ حد کراس کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شوہر کے گھر میں چکی پیس پیس کر ان ہاتھوں پہ نشان بن گئے ہیں، اگر کوئی غلام جنگ سے آئے تو اپنی بیٹی کو بھی ایک غلام نظر کر دیجئے گا، ایک غلام اپنی بیٹی کو بھی۔ آج ہماری خواتین ناشکریوں کا پہاڑ ہے، یہ بھی یاد رکھنا، ہر سہولت زندگی کی میسر ہے، ہر نعمت میسر ہے، خامد ہر طرح خیال رکھ رہا ہے، اس کے باوجود زبانوں کے اوپر ناشکریاں ہیں، ان ناشکریوں نے زندگیوں کو بے سکون بنایا ہوا ہے۔ پہلا پیغام آج کی تقریر کا یہ سن لو، داماد ایسے بنو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے داماد دیے۔ اور دوسری بات، سیرت عثمان پہ بات کریں تو بات بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3-4 باتیں جو نقطے کی ہم سمجھ جائیں بس اور عمل کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کیا تھا۔ حضرت عثمان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈالا، عثمان آئے نا، عمر ابو بکر آئے، آپ ریلیکس بیٹھے رہے، عمر آئے آپ کیجول ماحول میں بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ ذرا الرٹ ہو گئے، اپنے کپڑے شپڑے سیدھے کر لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنا با حیا انسان، اتنا با کردار انسان، اتنا شریف النفس انسان، اور آج میں اور آپ ہم نے حیا کا کس طرح سے جنازہ نکالا ہوا ہے۔ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ عملی تصویر ہیں اس حدیث کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے پھر جو چاہے کرتا پھرے، نہ باپ کی حیا، نہ ماں کی حیا، نہ استاد کی حیا، نہ بڑے بھائی کی حیا، نہ پڑوسی کی حیا، نہ کسی چھوٹے بڑے کی حیا، نہ عورتوں کی حیا، نہ بہنوں کی حیا، ایون کہ اب تو ہمیں قرآن و حدیث کے الفاظ کی بھی حیا ختم ہو گئی، اب تو ہم ان پہ بھی اعتراضات جڑنے لگ گئے ہیں۔ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وہ بہت سے گناہ جو آج سے پہلے گناہ سمجھے جاتے تھے، آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج ہمارے گھروں کی عزتیں اپنے بیڈ روموں میں بیٹھ کر اس سوشل میڈیا کے توسط سے حیا کا جنازہ نکال رہی ہیں کہ نہیں نکال رہی؟ بتاؤ، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، اور اس منبر رسول کے تقدس کا اگر تقاضا نہ ہو تو میں یقین مانیے آپ کے سامنے جس طرح سے انسان نے حیا کا جنازہ نکالا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ انسان اتنا گر سکتا ہے، انسان اتنا گھٹیا اور اتنا ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے۔ اپنے اندر وہ حیا پیدا کرو جو حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ اگلی بات، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودی نے ایک پانی کے کنویں پہ قبضہ کر رکھا تھا، منوپلی تھی اس کی، اس کا مالک تھا وہ، لیکن مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کون ہے
جو مسلمانوں کے لیے پینے کا میٹھے پانی کا کنواں خرید کے وقف کرے میں بدلے میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا. پہلا کام، اسلام میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد، اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہونے کے بعد جو پہلا واٹر فلٹر پلانٹ، جو پہلا پانی کا ذخیرہ خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے، یہ کام کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبق سیکھ لو ایک دو باتیں. دوسری حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں، دوسری حدیث کے مطابق کہ میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کے کہتا ہوں، اس کی رحمت بے پایا کو پر یقین رکھتے کہتا ہوں کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے پر پہلا پانی کا کنواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. قیامت تک جتنے پانی کے ذخیرے مسلمانوں کے لیے وقف ہوں گے ان کا ثواب عثمان غنی کو ملتا رہے گا. اور یہی کافی نہیں، عثمان کے مقام کا کیا کہیں. مسجد النبوی دیکھی ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے. اللہ ہم سب کو بار بار وہاں پہ نمازیں پڑھائے، اللہ سب کو اس کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. جو بندہ بھی مسجد النبوی میں نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد النبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدنے کا مطالبہ کیا تو جس ہستی نے اپنی ذاتی مال سے زمین خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قیامت تک جتنے بندے مسجد النبوی میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، سجدے کریں گے، ایک ایک عمل کا ثواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. زندگی میں ایسا کام ضرور کر کے جانا کہ مرنے کے بعد تمہیں ثواب پہنچتا رہے. پتا کیا چلا ان دو کاموں سے زندگی میں، اور یہ کام کوئی ضروری نہیں پیسے سے ہی ہو، یہ بات ذہن نشین رکھنا، ضروری نہیں کہ پیسے سے ہو. اپنے خاندان میں کوئی ایک اچھی عادت پیدا کر دو، آج سے اپنے گھر جا کے پابندی لگا دو کہ بھائی جو بھی گھر میں داخل ہوگا وہ اونچی آواز سے السلام علیکم کہے گا. جب تک تمہاری ذریت میں یہ نیکی ہوتی رہے گی تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ایک مثال دی. آج سے اپنے گھر میں جا کے پابندی لگا دو کہ کوئی ہمارے گھر میں آج کے بعد گالی نہیں دے گا. جب تک تمہارے گھر میں اس پہ پابندی ہوتی رہے گی، خاندانوں کے خاندان اس کو دیکھ کے عمل کریں گے. تمہیں دیکھ کر تمہارے کہنے پر جو بھی عمل کرے گا اللہ کی قسم تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا کرنے والے کا ہے. عثمان کی سیرت یہ بتاتی ہے زندگی میں ایسے کام کرو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. مرنے کے، اور زندگی تو تھوڑی سی ہے، مرنے کے بعد کا عرصہ بہت لمبا ہے. مرنے کے بعد کا پیریڈ بہت لمبا ہے. آگے چلیے. آج الحمدللہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں اور یہ خطبہ جمعہ جس مسجد میں ہو رہا ہے اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیت رضوان رکھا گیا ہے. بیت رضوان وفاداری کا علم ہے، وفاداری کی پہچان ہے، وفاداری کی شناخت ہے. بیت رضوان وہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا، صلح حدیبیہ کے موقع پر
اب ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا، بہت ایمان افروز بات اور دلوں کو جلا بخشنے والی. کاش کہ یہ وفاداری میرے اور آپ کے دل میں سرایت کر جائے. وفا ہوتی کیا ہے، وفا کہتے کسے ہیں، اور وفا کی قدر اللہ کیسے کرتا ہے، یہ سارا کچھ آج اس بیت رضوان میں آئے گا. کیا کہا کفار نے عثمان کو؟ عثمان تمہارے لیڈر باہر، تمہاری قوم باہر، تمہارا ہم سے تعلق، تم خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ، ہم سرداران قریش، مذاکرات کی بات رکھو ایک طرف، صلح ہوتی ہے نہیں ہوتی رکھو ایک طرف، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم تو نیکیاں سمیٹو، یہ بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کا طواف کرنے کی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. عثمان نے کہا بے وفائی ہم نے سیکھی ہی نہیں، جب تک میرے نبی بیت اللہ کا طواف نہ کر لے عثمان طواف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ وفا ہے. نیکیاں کرنے کا شوق بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کر کے نہیں پورا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، کسی نے کہا، افواہیں پھیلانے والے پھیلاتے ہیں نا، اور منافق بھی تو بیچ میں ہی ہوتے ہیں، سازشیں کرنے والے بھی تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں وہاں پر. تو خبریں پہنچانے والوں میں سے کسی نے خبر پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے عثمان نے طواف کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ پہ یقین دیکھو. نبی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، عثمان میری اجازت کے بغیر طواف کر لے. اور یہی کافی نہیں، آگے چلیے. بات تو اب آئی ہے کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کہا اے میرے صحابہ، تلوار کسی کے پاس نہیں، بات سمجھنا، تلوار کسی کے پاس نہیں، تیر کسی کے پاس نہیں، ڈھال کسی کے پاس نہیں، نیزہ کسی کے پاس نہیں. لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے. لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابہ، وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ اگر عثمان کو کچھ ہوا تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، مر جائیں گے عثمان کے ساتھ مگر واپس نہیں جائیں گے. موت پہ بیعت، جنگ نہیں کرنے آئے، ساری موت ہے. اگر نہتے لڑیں گے تو موت کے سوا پیچھے رہ کیا جاتا ہے مجھے بتاؤ. موت پہ بیعت ہونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے، صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگے، موت کی بیعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ساروں نے بیعت کر لی، فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرا داہنا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور مجھے عثمان پہ یقین ہے، ہاتھ میرا ہے، بیعت عثمان کی ہے، میں عثمان کی طرف سے موت پہ بیعت کرتا ہوں. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین کی بات ہے نا، عثمان سے پوچھا تو نہیں تھا عثمان تمہارے حصے کی بیعت کر لوں، موت پہ بیعت ہو رہی ہے، نہیں پوچھا. بات تعلق کی ہے، وفاداری کی ہے. جب صحابہ نے وفاداری نبھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنے صحابی سے وفاداری نبھائی، تو اللہ پھر کیسے وفا کرتا ہے؟ اللہ پھر سورۃ الفتح میں کہتا ہے اے میرے نبی، اگر تو وفادار، اگر تیرے صحابہ وفادار، اگر عثمان وفادار، تو جا، تیرا رب وفا کا صلہ یہ دیتا ہے کہ اس بیعت میں شرکت کرنے والے سب کو تیرے رب نے قیامت تک کے لیے معاف کر دیا ہے. اور اسے بیعت رضوان، یعنی وہ بیعت کہ جس میں شریک ہونے والے سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. یہ ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور یہ ہے وفاؤں کا صلہ۔ وفادار بننا سیکھو، وفاداری سے نبھاؤ، کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ اپنے وفاداروں کی ناقدری نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے وفاداروں کو نوازتا ہے، اللہ اپنے وفاداروں کی لاج رکھتا ہے، اور اس کے پاس لاج رکھنے کے لیے جو مقام ہے وہ جنت سے کم تو ہے ہی نہیں، وہ جنت ہے۔ اور آگے چلیے، پھر پروپیگنڈا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا عثمان، اللہ آپ کو کرتا پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نہ اتارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ چہرے کو ڈھانپ کے جو شخص جا رہا ہے یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ صحابی آگے چلے، روکا، چہرے سے پردے کو، کپڑے کو ہٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروپیگنڈا کیا، لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف سازشیں کی، جھوٹی باتیں گھڑیں، حضرت عثمان کے خلاف لشکر کشائی کی، اور پھر مدینے کا محاصرہ کیا۔ لیکن کمال جائیں اس بندے کی درویشی پر، اس بندے کی سادگی پر اور اس کی شرافت پر۔ اور میں یاد رکھنا ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، شریف ہونا جرم ضرور ہے آج کے معاشرے میں، مگر شریف ہونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ شریف ہونا، جنت شرفاء کا گھر ہے، جنت معصوم لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت بھولے لوگوں، بھولے ہم کہتے ہیں نا بڑا بھولا، کوئی بھی اینو گیڑا دے جاندہ ہے، کوئی بھی اینو چکر دے جاندہ ہے، اور جس کو کوئی بھی چکر دے جائے یقین مانو وہ جنت کا مہمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف انسان تھے، بلوائیوں نے حملہ کر دیا، محاصرہ کر لیا، پانی نہ پہنچنے دیا، وہ پہلا کنواں جو آپ نے وقف کیا آج اس کا پانی پینے سے محروم، وہ مسجد النبوی جس کی زمین وقف کی اس میں نماز پڑھنے سے محروم۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حضرت علی اجازت مانگ رہے، حضرت امیر معاویہ اجازت مانگ رہے، حسن و حسین اجازت مانگ رہے، طلحہ و زبیر اجازت مانگ رہے، حضرت عثمان نے کہا اجازت لڑنے کی نہیں ہے، اجازت لڑنے کی نہیں۔ آج وہ لوگ اس بات کو، اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا بڑی بہادری ہوتے ہیں نا، بعض لوگ وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، میں بدلہ نہ لواں، میں مقابلہ نہ کراں، منو چھیڑ کے کوئی جائے کتھے نہیں۔ صحابہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے مسلمانوں کے آپسی انتشار سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی، مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے علم میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حلم اور یہ بردباری، اس کے بارے میں بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں سیرت، لیکن آج ایک روایت میرے سامنے آئی، یہ بات پہلی دفعہ میرے مطالعہ میں آئی جب سے حضرت عثمان کی سیرت پڑھی۔ اتنی پیاری بات ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حلم، یہ بردباری اور یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ شرافت، یہ کہاں سے ودیت ہوئی؟ ہمارے معاشرے میں، بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، ہمارے معاشرے میں نا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا جس کی عادتیں جب نظر آنے لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے دادے تے گیا ہے، کہتے ہیں نا اے فلانے چاچے تے گیا ہے، بلکہ جج کرتے ہیں کدے تے گیا ہے،
کہتے ہیں نا ہم جج کرتے ہیں یہ کس پہ گیا, اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے, جج کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. آج میں نے روایت پڑھی جس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو بلایا اور بلا کر پتہ ہے کیا کہا؟ کہا ام کلثوم اللہ نے تمہیں جو شوہر دیا ہے نا اس کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے. حضرت عثمان کس پہ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہی حلم, وہی بردباری, وہی عاجزی, وہی ان کے ساری. اللہ رب العزت نے عثمان کو مشابہت بھی اس عظیم انسان کی عطا کی. اپنے اندر یہ عاجزی پیدا کرو, اپنے اندر یہ انکساری پیدا کرو. اور یاد رکھنا ایک بات آخری کہہ دیتا ہوں, صحابہ کے خلاف کسی پروپیگنڈے پہ کان نہ دھرنا, صحابہ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بننا. صحابہ کے خلاف جب بھی جاؤ گے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی, تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے کہ صحابہ وہ تھے کہ جن کی وجہ سے آج اس منبر پہ کھڑا ہو کے یہ خاکسار آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے. یہ قرآن, یہ حدیث جو ہم تک پہنچا, یہ صحابہ کی دن رات کی محنت اور کمائیوں کا نتیجہ ہے, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہم ہی تو تھے ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں پہ لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے, سربقہ پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پہ بکتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی نہ کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ کا مختصر تعارف. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ حضرت عثمان داماد بہت اچھے تھے, اور اس بات کو مزید توثیق دینے کے لیے حضرت ابو العاص کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا, جس سے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اگر ہمارے سسرال والوں کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے. انشاءاللہ ہم ایک ایسا داماد بن کے دکھائیں گے کہ جو ہمارے سسرال والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے, کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دامادوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے وہ داماد مجھے دیے ہیں کہ دامادوں نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. دوسری بات جو آپ کے سامنے نصیحت اور عمل کے لیے رکھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے مال کے ذریعے سے ایسے صدقہ جاریہ والے کام کیے جو مرنے کے بعد بھی آج تک ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں. تو زندگی میں ایسے کام کر کے جانے چاہیے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد تک اس کو ثواب پہنچاتے رہے. تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنا سیکھو, رشتوں میں وفا نبھانا سیکھو. وفاداری کی قدر ہوتی ہے, اور وفاداری کی مثال آپ کے سامنے بیت رضوان, یعنی وہ بیت
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہوئے کی تھی، اور اس بیعت کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف النفس انسان تھے، انتہائی حلیم بردبار، اور مسلمانوں کو آپس میں ملانے والے، نفرتوں کو دور کرنے والے۔ آپ نے جنگ نہ ہونے کے لیے، یعنی جنگ سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں سے ٹکرا جائیں اس سے بچنے کے لیے اپنی شہادت کو سینے سے لگایا، اور ایسا عظیم یہ مجاہد تھا کہ قرآن مجید، اللہ اکبر، قرآن مجید کو جمع کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کی سعادت جس کو ملی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ سورہ حجرات سے لے کر، سورۃ الحجرات سے لے کر جب باغی نے حملہ کیا نا حضرت عثمان پہ، اور حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹا، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹا، تو حضرت عثمان نے کہا اے نادان، اس ہاتھ کی قدر تو کیا جانے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک سب سے پہلے جس نے قرآن لکھا وہ یہ عثمان کا ہاتھ تھا، وہ عثمان کا ہاتھ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل تھا کہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سورۃ البقرہ کی اس آیت پر تھے تو اللہ رب العزت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ قرآن سے محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ایک اور آئی ہے ذہن میں، سنی لیجئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے مال مانگا نا، 1000 اشرفیاں دی حضرت عثمان نے، آپ نے اپنی جھولی میں ایسے ڈالی، آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ منبر سے ایسے اترتے جاتے اور کہتے جاتے عثمان آج کے بعد اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا، تو کچھ بھی کرتا رہے اللہ نے تجھے گویا بخشی دیا ہے۔ ایسے عظیم لوگ، یا ایسے کامیاب لوگ، کون بدبخت ہیں وہ جو ایسے کامیاب لوگوں کے اوپر زبانیں دراز کرتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، کتنے عظیم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔